بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، this is ڈاکٹر صادق علی۔ آج آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم لے کے آ رہا ہوں، and that is for those students who are going to appear very soon in NRE Step 2 exam۔ آپ لوگوں نے اگر اس ایگزام میں 20 اسٹیشن میں سے کامیابی حاصل کی ہے تو ان میں ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے 3 اسٹیشن ایسے ہوں گے جو ضرور آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اس کے بغیر آپ لوگوں کے ایگزام خدا نخواستہ انفارچونیٹلی بیڈلی افیکٹ ہو سکتی ہے۔ اب وہ 3 اسٹیشنز کیا ہیں؟ ان کو ہم مینڈیٹری اسٹیشن کہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو مینڈیٹری اسٹیشن کو لیے ہوئے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک شارٹ کلپ میں، ایک شارٹ ویڈیو کے اندر یہ بتا سکے کہ مینڈیٹری اسٹیشن کون کون سے ہوتے ہیں، اور مینڈیٹری اسٹیشن ایک اسٹوڈنٹ اگر پریپیئر کرتا ہے تو زیادہ تر چانس کہاں سے ہے کہ وہ ایگزام کے اندر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں مینڈیٹری اسٹیشن یہ 3 ہوتے ہیں، مطلب ایک تو میڈیسن سے آئے گی، ایک سرجری سے آئے گی، اور ایک آپ لوگوں کی پیٹس یا گائنی سے آئے گی۔ مطلب جس گروپ کو مینڈیٹری اسٹیشن پیٹ سے آئے گی ان کو پھر گائنی سے نہیں آئے گی، جن کو گائنی سے آئے گی ان کو پھر پیٹ سے نہیں آئے گی۔ لیکن جو میڈیسن اور سرجری ہے تو وہ مینڈیٹری اسٹیشن ہر ایک کا سیم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مینڈیٹری اسٹیشن میڈیسن کے اندر میں آپ لوگوں کو بتا دوں 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ یا تو وہ آپ لوگوں کو ہسٹری دیں گے، ہسٹری آپ لوگوں کی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگ NRE Step 2 ایگزام میں جاتے ہیں تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے جانا ہے، اور یہ سوچ کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میں نے پاس ہونا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی مائنڈ سیٹ پراپر نہیں ہوگی، پازیٹیو نہیں ہوگی، تو پھر اسٹوڈنٹ کی جو مورال ہے، جو اسٹوڈنٹ کی جو ایک ریفلیکسز ہے، وہ پھر پاس ہونے کی نہیں ہوتی، تو پھر مزہ نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے جب آپ صبح سویرے ایگزام کے دن اٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ایگزام اچھا کر کے آؤں گا اور انشاءاللہ میں نے پاس بھی کرنا ہے۔ تو پازیٹیو مائنڈ سیٹ بیفور ایگزام از ویری امپورٹنٹ فار پاسنگ دیٹ پرٹیکولر ایگزام۔ نمبر 2، آپ لوگوں کی کانفیڈنس اچھی ہونی چاہیے۔ آپ لوگ چاہے ہر اسٹیشن میں جائیں تو آپ لوگ جو ہے کانفیڈنٹ رہے، کانفیڈنس اتنی ہو کہ آپ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یار میں نے ہر اسٹیشن میں انشاءاللہ پاس ہونا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد میں میڈیسن کے اندر مینڈیٹری اسٹیشن آپ لوگوں کو بتانے جا رہا تھا، یا تو وہ ہسٹری دیں گے۔ ہسٹری از ویری ایزی، کسی پریزنٹنگ کمپلینٹس کے بارے میں اگر وہ فیور کی ہسٹری دے، یا کف کی ہسٹری دے، شارٹنس آف بریتھ کی ہسٹری دے دے، مطلب کسی بھی چیز کی ہسٹری آ جائے، چیسٹ پین کی ہسٹری آ جائے، تو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ڈفرینشیل ڈائگنوزز بنانی ہے۔ جتنی ڈفرینشیل ڈائگنوزز آپ لوگ زیادہ بنائیں گے اتنا آپ لوگوں کی ہسٹری ٹیکنگ سکلز بھی اچھی ہوگی، اور انشاءاللہ پاسنگ ریشو بھی زیادہ رہے گی۔ تو ایک تو میڈیسن میں مینڈیٹری اسٹیشن یا تو ہسٹری آئے گی، اور 95% چانس ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ڈمی کے اوپر BLS بیسک لائف سپورٹ پرفارم کرنے کے لیے کہیں گے کہ یہ ڈمی پڑی ہے، آپ جو ہے ایمرجنسی میں ہے، یہ ایک پیشنٹ سمجھ کے یہ اے سسٹول میں ہے، اس کی پلس نہیں آ رہی اور انکانشیس ہے، کارڈک اریسٹ میں ہے، آپ اس کی BLS کیسے کریں گے؟ تو آئی تھنک جن لوگوں نے مجھ سے پڑھا ہے، جن لوگوں نے پڑھا نہیں بھی ہے، تو ان کو بھی میں نے YouTube کے اوپر پہلے سے ایک ویڈیو بھی ڈال دی تھی جس میں BLS کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں نے آلریڈی کی ہے۔ بیسک لائف سپورٹ وہ روڈ سائڈ بھی آ سکتی ہے، اور یہ بیڈ سائڈ ہاسپٹل BLS بھی آ سکتی ہے۔ تو پلیز آپ لوگوں نے اگر میڈیسن کی مینڈیٹری اسٹیشن کو پراپر طریقے سے اویل کرنا ہے تو ہسٹریز پلس BLS ان دونوں پہ آپ لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ایگزامینیشن پارٹ، مطلب جو سرجری ہے اس میں ایگزامینیشن از ویری ویری امپورٹنٹ، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں فار می دا موسٹ امپورٹنٹ جو مینڈیٹری اسٹیشن ہوتا ہے ایگزامینیشن کے اندر، یا تو وہ ایبڈومن دیتے ہیں، جنرل ایبڈومنل ایگزامینیشن ہے، یا لیور ایگزامینیشن ہے، یا سپلین ہے۔ یہ 3 چیزیں آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تھوڑی سی تھیوری کرنی ہے کہ ہیپاٹومیگیلی کے کازز کیا ہے، سپلینومیگیلی کے کازز کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نروس سسٹم ایگزامینیشن ہے، دیٹ از نیورولوجیکل ایگزامینیشن۔ اس میں پھر اپر لم ایگزامینیشن ہے، لوور لم ایگزامینیشن ہے، ایون اس کے اندر سیریبیلم ایگزامینیشن ہے۔ تو جو لوگ ایبڈومن ایگزامینیشن پلس یہ ہمارے پاس جو نیورولوجیکل ہے یہ پراپر طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی ایک مینڈیٹری اسٹیشن ضرور آئے گی۔ اور ایک تو آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی کرنا ہے کہ چیسٹ ایگزامینیشن، وہ میڈیسن میں فرنٹ آف دا چیسٹ، بیک آف دا چیسٹ،
پری کارڈیم ایگزامینیشن، تائرائڈ ایگزامینیشن، یہ سارے کے سارے آپ لوگوں نے ضرور کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ویریکوز وین ایگزامینیشن آپ لوگوں کو آنا چاہیے، بروڈی ٹرینڈنبرگ سائن کیسے چیک کرتے ہیں، ڈیپ رنگ اوکلوژن ٹیسٹ ہرنیا کی کیا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں آلریڈی پڑھی ہیں۔ تو فار می میڈیسن کے لیے جو مینڈیٹری اسٹیشن کے چانسز ہے وہ یا تو ہسٹری ہوگی یا میڈیسن کے اندر BLS ہے۔ دوسری بات جو سرجری میں ہے وہ تو یا ایبڈومن ایگزامینیشن میں کچھ چیز دے گی یا نیورولوجیکل ایگزامینیشن ہے۔ لاسٹ میں ایک تو پیڈس ہے اور ایک گائنی ہے، تو ان دونوں کے اندر آپشنل ہے۔ پیڈز میں آپ لوگوں کو یا تو وہ سینیریو دیں گے کہ یہ کیس ہے، آپ اس کو پڑھیں اور اس کا ڈائگنوزس بتائے، یا تو ہائپرٹروپک پائلورک سٹینوسس ہوگا، کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کے اندر کوئی سائنوٹک اے سائنوٹک ہوگی، انٹرسسیپشن ہو سکتی ہے، ویزائکو یوریٹرک ریفلکس ہو سکتی ہے۔ ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو ہے تھیوری نوٹس ہے پیڈس کے اندر، ایک دفعہ ضرور پڑھنے، یا وہ ہسٹری دیں گے، فیبرائل فٹس کی ہسٹری ہے یا ڈی ہائیڈریشن کی ہسٹری ہے، فیور کی ہسٹری ہے بچے میں، ڈائریا کی ہسٹری ہے، وہ ہسٹری یا کلینکل کیس دیں گے۔ اور جو گائنی ہے سیم لائک پیڈس، اس میں بھی یا تو کیس آئے گی یا وہ ہسٹری دیں گے، لائک ایمینوریا ہے، ڈسمینوریا ہے، انفرٹیلیٹی ہے، ان چیزوں کی ہسٹری۔ لیکن نمس کے جتنے پیپر اناری سٹیپ 2 کے اندر ہوتے ہیں تو گائنی میں سٹیجز آف دا لیبر، گائنی آپس دونوں کی اکٹھا بتا رہا ہوں، سٹیجز آف لیبر دیٹ از OCPs اورل کنٹراسیپٹیو پلس، مطلب کنٹراسیپٹیو میتھڈز، رادر آئی شوڈ سے کنٹراسیپٹیو میتھڈ ضرور کر کے جانیں، PPH پوسٹ پارٹم ہیموریج، اینٹی پارٹم ہیموریج یہ ضرور کر کے جانیں، فائبرائڈس کی ہسٹری بھی کس طرح لیتے ہیں، فائبرائڈس کیا ہے، لیومایوما اور لیومایوسارکوما، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں نے ضرور کر کے جانے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آخری دن پہ بندہ فوکس کرے، کہ پڑھنا تو آپ لوگوں نے سارا پڑھا ہوگا لیکن آخری لمحوں میں یہ کچھ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اگر پراپر طریقے سے آپ لوگ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا ایگزام پاس ہو جائے گا۔ اور نہ بھولیے کہ ایگزام سے پہلے جس کا ایگزام جس دن کو ہونا ہے تو اس سے ایک دن پہلے عشاء کے بعد مزید نیو کنٹینٹس نہ پڑھے، اس پہ عمل کرے اور یقین کرے اٹ ونڈرفلی ورک کہ ایگزام سے پہلے سلیپ، ساؤنڈ سلیپ ہونا چاہیے، کم از کم ایٹ لیسٹ 8 آورس کی سلیپ ہونی چاہیے۔ 8 گھنٹے آپ پراپر ساؤنڈ سلیپ کریں گے، نیند پراپر کریں گے تو انشاءاللہ ایگزام پرفارم کرنے کی اسٹیمنا آپ کی اچھی ہوگی۔ رول نمبر سلپ لے جانا نہ بھولیے، اوریجنل ID کارڈ نہ بھولیے، اور ساتھ میں جو اوورآل ہے، اسٹیٹ ہے، ہیمر ہے، ٹارچ وٹ ایور، وہ بھی آپ لوگوں نے نہیں بھولنا ہے۔ ایگزام میں کانفیڈنس کے ساتھ جائے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جائے، انشاءاللہ میں خود ڈاکٹر صادق اور میری ٹیم جتنی بھی ہے آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کی ایگزام کو پاس کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔